جو اللہ ان کو مانتا ہے. اللہ ان کو اپنا ولی مانتا ہے, میں بھی ان کو ولی مانتا ہوں. مانتا ہوں کا مطلب کیا ہے؟ جو ہے وہ مانتا ہوں. تو شخصیت پرستی, اس کا نام کیا دیا جاتا ہے؟ پرسنالٹی ورشپ. کہتے ہیں کہ دیکھو یہاں پر آواز باہر جا رہی ہے, کبھی مسجد کے اندر ہی ہے کوئی گھر میں, کہ ہندوستان میں لوگ کافر تھے, مشرک تھے, یہ لوگ مسلمان ہوئے. ان لوگوں کے خون میں شخصیت پرستی ہے, رام وشنو وغیرہ وغیرہ. تو یہ اسلام آنے, مسلمان ہونے کے بعد بھی یہ عادت گئی نہیں. ان کے اندر شخصیت پرستی ہے. کہاں جا کر کسے ملا رہے ہیں؟ غوث اعظم دستگیر کو چاہنا, ان کی محبت ہے نا بھائی, دوسرا کچھ چیز ہے کیا؟ یہاں پہ کچھ ملے گا؟ آدھار کارڈ بنا کے دے دیں گے, بیان ختم ہونے کے بعد کوئی کچھ نہیں, زیادہ سے زیادہ میرے خیال سے مٹھا دیں گے. یہ زمانہ میٹھے کے واسطے آپ کو بیٹھنے کا نہیں ہے. ہمارا پرانا زمانہ تھا, شاید 6 مہینے میں بہت بریانی ملتی تھی, ویسا تھا. 11ویں میں بریانی ملی تھی, ایسی حالت تھی. آپ نہیں, بچہ شاورما کھا کر آتا. تو آپ یہ نہ سمجھے کہ یہاں پر میٹھا کھانے کے لیے آ گئے, وہ چائے پینے کے لیے آ گئے. آپ تو الحمدللہ آپ کا ایسا سب ہے, کوئی چائے کے لیے آیا نہیں, میٹھا کھانے کے لیے آیا نہیں, یا کوئی ارسیل تلیور کی میٹنگ نہیں ہے کہ جس میں آپ جھنڈا پکڑ کر مستقبل میں MLA MP بن سکتے ہیں. کچھ نہیں, بس بیٹھے. اتوار کا دن ہے, کل آفس کو جانا. اتوار کی رات کیسی رہتی ہے؟ جو لوگ جاب کرتے ہیں, کی رات, ہفتے کی رات, بہار کی رات, ظہر کی صبح بہار, جو ہی مغرب ہوئی, عصر کی اذان ہوئی, اتوار ہم اس میں بھی آ کر بیٹھے. کیا چیز یہاں پر لے کر آئی ہے؟ غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت ہمیں لے کر آئی ہے. میرے بھائی جن سے میں محبت کرتا ہوں, ان بھائیوں کو ایک غلط فہمی ہو گئی ہے کہ یہ شخصیت پرستی کی وجہ سے ہم ان کا نام لے رہے ہیں, ان کی مجلس سجا رہے ہیں. میں کہتا ہوں, ہم کہتے ہیں یہ شخصیت پرستی نہیں ہے, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے. آپ کہہ رہے ہو کہ شخصیت پرستی, آپ کی بات سر آنکھوں پر, میں کہہ رہا ہوں سر آنکھوں کا مطلب آپ کا آرگومنٹ میں لے رہا ہوں. آپ جو کہہ رہے ہو کہ شخصیت, دبئی سے لے کے ہر جگہ میں سنا, جو ہی آپ نے کہا قادری ہوں, عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرتا ہوں, آپ پہ ٹھپا لگایا جاتا ہے شخصیت پرستی کا. آپ کہہ رہے ہو شخصیت پرستی, نو فائٹ, نو آرگومنٹ, اوکے وی ول ڈسکس. میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ کا نظام ہے, ان سے محبت کرنا اللہ کا نظام ہے. یہ میرا کیس ہے, آپ کا کیس ہے, سپریم کورٹ میں چلے جاتے ہیں, نو ریویو پٹیشن. ہاں جاتے ہیں سپریم کورٹ میں, جاتے ہیں, تھوڑا مسکرائے, نیا آدمی آیا ہے. اسپیکر میں دیکھا اکثر الحمدللہ بہت عقل والے لوگ ہیں, خاص کر ڈپلیکیٹ کی جس مسجد میں پہلی مرتبہ میرا بیان ہوتا ہے, اللہ کی طرف سے نصیب ہے میری کہ بدری مسجد میں پہلی بار بیان ہو رہا ہے. جب ڈپلیکیٹ میں خاص نوٹ کیا ہوں, جب پہلا بیان دیکھا 15 منٹ لوگ بہت سوچ کے مسکراتے, سمجھے بات بھی انہیں کیسا 15 منٹ کے بعد, تب تک بیان ختم ہونے کا ٹائم آ جاتا. اس کے بعد مسکراہٹ آتی, یعنی جدائی کے وقت محبت تھی, فراق کے وقت محبت تھی. ایسا نہ شروع سے مسکراہٹ آئے تو مسکرائیں, لیکن ایسا بھی زیادہ میری تفتیش نہ کریں. حضرت رضوان آپ کے خطیب صاحب نے ریکمنڈ کیا ہے نام, غلط آدمی کو تھوڑی کیے ہوں گے, صحیح آدمی آیا ہوگا, تھوڑا محبت سے سنیں, اچھا رہتا ہے. میرا ایک بڑا پرابلم یہ ہے کہ چہرے دیکھ کر تبدیل کرتا ہوں, بگ پرابلم. یہاں چہرے کھلے, انشاءاللہ تقریر میں بھی وہ بہار نظر آئے گی. چہرے نہیں کھلے, تقریر بھی 9:30 تک کھینچنی پڑے گی تقریر. اگر چہرے مسکرائے پتہ ہی نہیں چلے گا انشاءاللہ کب 9:30 ہوئے, انشاءاللہ. تو سپریم کورٹ میں کیس ڈالتے ہیں اس کی مسجد. کیا کیس ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ غوث پاک کا اس طرح مجلس منانا, ان سے محبت کرنا, یہ شخصیت پرستی ہے. ہم کہتے ہیں اللہ کا نظام ہے. ہماری کورٹ کون ہے؟ قرآن اور حدیث ہمارا کورٹ ہے. اس کورٹ میں پٹیشن ڈالیں, اللہ رب العزت سے پوچھیں, اے رب یہ جو غوث اعظم دستگیر آپ کب پیدا ہوئے؟ 25 سال کے جو نیچے ہیں ان سے سوال ہے. مصدق 25 سال, کون 25 سال کے نیچے ہیں؟ جو بچے نے ہاتھ نہیں اٹھا رہے, 25 کے نیچے پھر بھی ہاتھ نہیں اٹھا رہے. کاش میں 26 کا ہوتا. 25 کے نیچے جو ہے ان سے میں پوچھتا ہوں, ماشاءاللہ غوث پاک کی پیدائش کا سال کیا ہے؟
ہم ایک اچھی عادت یہ ہے صرف نعرے لگاتے ہیں ہم لوگ، غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، غوث کا دامن اچھا نعرہ ہے، لیکن نعرہ مانے کے ساتھ نعرہ رہے تو بہت اچھا رہے گا۔ کچھ غوث پاک کیا ہے کوئی آ کر پوچھتا کیوں کر رہے ہیں بھائی، معلوم نہیں، وہ ہوتا شخصیت پرستی۔ 470 ہجری میں پیدا ہوئے، کب پیدا ہوئے؟ کوئی شاعر کہتا ہے کہ آپ کے پیدائش کا ڈیٹ عشق، ابجد اول میں نا نمبر نکالتے نا، اس میں عشق کا نمبر نکالیں، این کے کتنا کوئی ہے یہاں پہ نمبر جانتا ہے؟ ابجد اول 50 کلیمن سافس، این کے 70، شین کے 300، قاف کا 100، 470۔ ومات بکمال، آپ کی وفات کی تاریخ کمال کی ہے، کمال کی تاریخ نکالیں۔ ابجد اول 50 کلمہ اردو کے میرے ماموں بیٹھے ہیں، اردو کے ملکی ہیں، ان کے سامنے اردو کی کلمہ مفصل کر رہا ہوں۔ میرے ماموں میرے امی کے بھائی ہیں الحمدللہ۔ بڑے لوگوں کی نشانی ہے، یہ نہیں سوچتے کہ میرا بھانجا ہے، اس کی مجلس میں میں آ کر کیا بیٹھوں، یہ کہتے ہیں ہے تو بھانجا ہے، شریر ہے جو بھی ہے، لیکن کہہ رہا ہے غوث پاک کی باتیں، ان کے اس میں آ جاتا ہوں۔ ماتا بھی کمال، آپ کا یہ وفات کی تاریخ کیا ہے کمال، اس کا حساب نکالیں گے 90 پر 1 نکلے گا، یعنی 90 پر 1 سال آپ کی ظاہری زندگی رہی، 560 پر 1 ہجری میں آپ وفات ہوئے۔ ہم بزرگوں کے نام کے ساتھ پردہ فرماتے کہتے ہیں، آج سے 100 سال پہلے پردہ فرمانا کہنے کی ضرورت نہیں تھی۔ حضور کی موت ہوئی، غوث پاک کی موت ہوئی، آج سے 100 سال پہلے اس میں کوئی پرابلم نہیں تھا۔ اب کیوں پردہ فرمانا کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ اب لوگ موت کا معنی کیا کر رہے ہیں؟ فنا ہو جانا۔ موت کا معنی کیا کر رہے ہیں؟ فنا ہو جانا۔ جب غلط معنی نکال رہے ہیں تو صحیح معنی کر رہے ہیں کہ پردہ فرما گئے، یہی اسلامی معنی ہے۔ اسلامی معنی موت کا کیا ہے؟ پردہ فرمانا ہے۔ تو غوث پاک 560 پر 1 ہجری میں ظاہری دنیا سے عالم ارواح کی طرف منتقل ہوئے، انتقال ہوا۔ کتنے سال ہوئے؟ اب کیا ہجری چل رہا ہے؟ 1440 پر 1، 1440 پر 1 میں سے 560 پر 1 نکالنے دین لگانے کے لیے 1460 پر کتنے ہوئے؟ تقریباً 880 سال۔ 880 سال گزر گئے۔ آپ کا مارکیٹنگ کرنے کے لیے، آپ کا پروپیگنڈا کرنے کے لیے کوئی نیوز چینل نہیں ہے، کوئی کروڑا خرچے نہیں ہو رہے ہیں۔ یہ کیا وجہ ہے کہ 880 سال کے بعد بھی دنیا کے کسی بھی ملک میں چلے جائیں، عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے محبت کرنے والے زندہ ملیں گے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ افریقہ کے کانٹیننٹ میں چلے جائیں، ایشیا میں جائیں، ملیشیا میں جائیں، انڈونیشیا میں جائیں، جہاں بھی جائیں، 880 سال کے بعد بھی یہ محبت کیسے قائم ہے؟ اللہ رب العزت سے پوچھتے ہیں کیا یہ شخصیت پرستی ہے مولا، کیا اس چیز سے تو راضی ہے؟ مجھے ایک پیاری حدیث بخاری شریف کی نظر آ رہی ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضور نے کہا ان اللہ اذا احب عبدا، اللہ کو جب کسی بندے سے محبت ہو جاتی ہے، صحیح حدیث پڑھ رہا ہوں، بخاری شریف کی ہے، مسلم شریف کی ہے، جب اللہ کو جب کسی بندے سے محبت ہو جاتی ہے تو اللہ کیا کرتا ہے؟ نالا جبریل، جبریل کو بلاتا ہے، اس جبریل کو جس کو قرآن بھیجنے کے لیے بلاتا ہے، اس جبریل کو جس کو احکام دینے کے لیے بلاتا ہے، جبریل کو بلاتا ہے اللہ، بلا کر کیا کہتا ہے؟ یا جبریل انی احب فلانا فاحبه، اے جبریل میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس بندے سے محبت کرو۔ اللہ اکبر۔ اب جبریل کیا کرتے ہیں؟ جبریل فینادی جبریل فی اہل السماء، آسمان والوں میں جبریل پکارتے ہیں۔ آسمان والے کون؟ فرشتوں میں جبریل پکار کر کہتے ہیں ان اللہ احب فلانا، اللہ کو فلاں بندے سے محبت ہے، فامرنی ان احبه، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے، جبرائیل کو اللہ حکم دے رہا ہے کہ اس بندے سے محبت کریں، فاحبوه، اے تمام فرشتوں تم بھی اس بندے سے محبت کرو۔ حضور فرماتے ہیں جب اس بندے سے سارے آسمان میں فرشتے محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں، اس
فرشتوں کی محبت کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ فَيُوضَعُ لَهُ الْقَبُولُ فِي الْأَرْضِ، اس بندے کی مقبولیت زمین میں بچھا دی جاتی ہے. ججمنٹ برابر. تو اب یہ محبت زمین میں پھیلی، یہ کسی شخصیت پرستی کی وجہ سے نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکم سے یہ پھیلی ہے. اللہ جس سے پیار کرتا ہے، اللہ چاہتا ہے کہ اس کے فرشتے ان سے پیار کریں، اور اللہ چاہتا ہے کہ ساری دنیا میں ان کی مقبولیت رہے. یہ مقبولیت سے اللہ بیزار نہیں ہے، یہ مقبولیت اللہ کی بنائی ہوئی ہے. میں غلط کہہ رہا ہوں کیا؟ میں غلط کہہ رہا ہوں کیا؟ یہ مقبولیت جو ہے اللہ والوں کا ذکر ہونا، اس طرح مجلسیں چلنا، یہ اللہ کا نظام ہے. اس میں کہاں کا شرک آ گیا؟ اس میں کہاں کی بدعت آ گئی؟ پرابلم یہ ہے کہ علم کی کمی ہے. پرابلم کیا ہے؟ علم کی کمی ہے. اور دوسری پرابلم کیا ہے کہ ہمارے چند مخبروں نے جو عالم نہیں ہوتے ہیں، جن کو قرآن و سنت کی فکر نہیں ہوتی ہے، لوگوں سے واہ واہ سننے کے لیے تقریر کرتے ہیں. تقریر کبھی واہ واہ سننے کے لیے نہیں کرنا ہے. تقریر کرنے سے پہلے نیت کیا ہونی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو پیغام ہے وہ بندر ادھر پہنچا کر چلے جانا ہے. کسی مسجد میں تقریر کرنے کے لیے آئیں، دل میں یہ خواہش نہ ہو کہ آئندہ یہ لوگ مجھے بلائیں. ہو سکتا ہے کہ میری آخری تقریر ہو، واہ سننے کے لیے، اپنی لوگوں سے مارکیٹنگ کرانے کے لیے. چند ہمارے غلط بیان کرنے والوں کے بیانوں کی وجہ سے لوگ غوث پاک کی مجلسوں سے ہم سے دور ہوئے. ایک بندہ میرا دوست انجینئر، وہ بولا کہ میں غوث پاک کا دشمن نہیں ہوں. میں مسجد میں گیا 11ویں کا بیان سننے کے لیے. وہ سچا آدمی ہے، مجھے امید ہے کہ وہ سچ کہا ہوگا. بولا کہ میں 11ویں کا بیان سننے گیا، مولانا بیان کر رہے تھے، نعرے لگاؤ. بھائی میں نعرے، ٹھیک ہے بھائی، جب دل سے نعرہ نکلے تو لگاؤ. یہ کیا فارمیلٹی لگ گئی ہے؟ دل کو اچھا لگے تو کرو، نہیں تو بس سنو. عمل کرنے کے لیے بیان سنو. بیان کس لیے سننا؟ عمل کرنے کے لیے. غوث پاک کے جو اچھی عادتیں ہیں ان کو پیروی کرنے کی کوشش کریں. بات کہاں سے چلی؟ وہ بولا مجھے میرا دوست، میں 11ویں کے بیان میں جا کر بیٹھا، ایک مولانا بیان کر رہے ہیں. میں کیا بولا؟ غوث پاک سے دور ہونے کی وجہ کیا؟ علم کی کمی. دوسری وجہ کیا؟ ہمارے ہی چند لوگ جو اپنے آپ کو بیان کرنا، فیمس ہونا، تعریف لوٹنا جن کا مقصد ہے، ان کی غلط بیانی کی وجہ سے لوگ دور ہوئے. یہ کرامت بیان کر رہے ہیں غوث پاک کی. کرامت بھی اس کتاب سے پڑھ کر آئے جو معتبر. آپ کے لیے میں اتنی پیجز لے کر آیا ہوں. یہ وہ لوگ ہیں جن کی باتیں مان کر ہم حدیثوں کو مانتے ہیں. انشاءاللہ میں آپ کو بولوں گا. کرامت بیان کر رہی دستگیر. غوث پاک کا لقب کیا ہے؟ دستگیر. دستگیر کا معنی کیا ہے؟ ہیلپنگ. ماشاءاللہ بہت بڑے. دست کہتے ہیں ہاتھ. ماشاءاللہ اردو کا ابھی زندہ ہے، اردو ابھی زندہ ہے، آخری سانسیں لے رہی ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ڈر لگتا ہے اردو میں بیان کرنے، برداشت کر لیں میری تقریر. میں اس زمانے میں پیدا ہوا ہوں جب اردو ختم، اور میرے جیسے لوگ اردو میں تقریر کر کے، جو اردو کفن میں ہے، اس کا پوسٹ مارٹم کر کے دفن کریں گے. میرے جیسے لوگ جن کو اردو آتی نہیں ہے، آپ صبر کر لیں. اردو میں غلطی ہوا تو معاف کر دیں، غلطی ہوا تو دیکھو بولتے ہیں غلطی ہوئی کو ہوتی ہوا. اردو میں سب سے مشکل چیز کیا ہے؟ مذکر مؤنث کا خیال رکھنا. میں نے روٹی کھائی، میں نے روٹی کھایا نہیں، میں نے روٹی. مفعول کے مطابق فعل آتا ہے اردو میں. بڑی پیاری زبان ہے اردو کو. ہم نے اردو کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا، ہم نے نہیں کا استعمال. ماشاءاللہ. دست کا مطلب ہاتھ، گیر کا مطلب پکڑنا، دستگیری مدد کرنا ہے. مانتے ہیں غوث پاک کئی لوگوں کی مدد کی ہے. اب جو عالم ارواح کا ہے وہ ہو رہی ہے، میں اس کے بارے میں تفصیل میں بیان نہیں کروں گا. میں جو عالم ارواح کی جو چیزیں ہیں، میرا ماننا یہ ہے کہ وہ ہے کیا نہیں کیا، باتوں سے جب ہم نیک ہو جائیں گے نا، وہ چیزیں ہم کو ہوتی ہوئی نظر آئیں گی انشاءاللہ. دستگیر مدد کرتے ہیں. ابھی وہ تقریر کرتے ہیں، نعرے لگاؤ سبحان اللہ سبحان اللہ، چھوڑتے ہوئے سبحان اللہ سبحان اللہ. معلوم ہے غلط بیان کر رہے. دستگیر کیسے نام پڑا غوث پاک کا؟ بولو حضرت. میں لوگوں نے وہ سچ، اللہ اور غوث پاک جنت اور جہنم کی سیر کرنے گئے.
اللہ بھی غوث پاک جنت اور جہنم کی سیر کو گئے. پھر کیا ہوا؟ جنت کی سیر ہو گئی. جب جہنم کی سیر کرنے گئے تو اللہ کا پاؤں پھسلا، نعوذ باللہ، اللہ جہنم میں گر رہا تھا، نعوذ باللہ. تو غوث پاک نے اللہ کا ہاتھ پکڑ کر اللہ کو بچا لیا. تب سے دستگیر نام پڑا. جب اس طرح کی اناپ شناپ باتیں ہوں گی تو لوگ گیارہویں کے بیانوں میں آنے سے بچیں گے. ہماری ذمہ داری ہے. یہ کیا بول رہے ہیں حضرت؟ خاص کر یہ باتیں کم نکلتی ہیں. نئی بات بولنا، ایسی بات بولنا، کون بھی نہیں سنے سو بات کرنا، یہ غلط گری ہے. جتنا بولے اس کو عمل ہے کیا؟ جو سنے. غوث پاک کا ایک واقعہ ہے، اگر آپ خواہش کریں گے تو میں بیان کروں گا کہ وہ جو ڈاکوؤں کے ساتھ کھاگل تھا. اللہ گواہ ہے، مسجد میں کہہ رہا ہوں، میرے بچپن میں ہر سال یہ بیان میں سنتا تھا. اکثر میرے استاد محترم جناب سید ریاض احمد صاحب کی زبان سے، میرے نانا کی زبان سے ہر سال سنتے تھے. لیکن ہر سال یہ قصہ سن کر بور نہیں ہوتے تھے. ہر سال یہ قصہ سننے کے بعد دل میں امنگ بڑھ جاتی، خواہش بڑھ جاتی کہ میں بھی انشاءاللہ سے جھوٹ بولے بغیر زندگی گزاروں گا. یہ ہے کرامت بزرگوں کی کہ ان کا قصہ ہر سال سنتے ہیں تو ہر سال وہ قصہ ہمارے ایمان کو زندہ کرتا ہے. کبھی نئی بات کرنا، سب سے الگ بات کرنا، سب سے اچھی میری تقریر ہونا، یہ سوچ بربادی کی طرف لے کر جاتی ہے. مقصد کیا؟ جو بات ہے وہ کرنا، لوگ پسند کریں یا نہ کریں. اب نئی بات کہاں سے لائیں گے؟ ایسی باتیں کوئی عالم نہیں کرے گا، کوئی عالم نہیں کرتے سو بات کرنا. ایسی اناپ شناپ باتیں ہی ہیں جو علماء نہیں کرتے. تو اس طرح کی بیکار باتیں کرنے کی وجہ سے لوگ ہم سے دور ہوئے، اور لوگوں کی علم کی کمی کی وجہ سے غوث پاک سے محبت کرنے کو شخصیت پرستی کہتے ہیں. اب جب میں حدیث بیان کیا کہ اللہ کو جب کسی سے محبت ہو جاتی ہے تو اللہ، سب لوگ محبت کرتے ہیں، تو ایک بڑے عقل والے مجھے سوال پوچھے، برابر حضرت اولیاء اللہ سے اللہ محبت کرتا تو نہ معلوم کی غوث پاک اولیاء اللہ بول. جو ایسا پوچھا نا بدنام ہو کر مسجد سے نکال دیا گیا. جو بھی امام ایسی بدتمیزی غوث پاک کی شان میں کیا، میں نام لینا نہیں چاہتا، سن لو لوگوں کون سی مسجد بولو، کون سی مسجد ہے؟ مکہ مسجد کی، کون سی کی؟ چاند پوتی مسجد ہو، کون کی؟ جو بھی اس طریقے کی، اسے کہتے ہیں. اس سے پہلے جو ہے بھائی اولیاء اللہ سے محبت کرنا ہے، اس کی سوچ ہو گئی بات. اولیاء اللہ کی محبت اللہ نے ہمارے دلوں میں ڈالی. قرآن سے ثابت ہے. یہ حدیث جو حضور نے بیان کی ہے، کب بیان کی معلوم ہے آپ کو؟ سورہ مریم میں آخری آیت سے پہلی آیت. کیا آیت ہے؟ ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ نیک عمل، جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے، سيجعل لهم الرحمن ودا، رحمان ان کے لیے محبت کر دیتا ہے دنیا میں. اس آیت کی تفسیر میں حضور یہ حدیث پیش کر رہے ہیں. حضور کی تفسیر ہے یہ حدیث کہ اللہ کیسے نیک لوگوں کی محبت، ان کے لیے محبت رکھ دیتا ہے. اس طرح جبرائیل کو پکار کر محبت ڈالی جاتی ہے. اب سوال پوچھ رہا ہے، صحیح بات، اور اولیاء اللہ کی محبت کرنا، غوث پاک اولیاء اللہ کو معلوم کیا؟ اس کو کہتے ہیں، اگر ہماری لوکل اردو میں بولے تو علت کرنا. اسے کیا بولتے ہیں؟ علت. اب علت کو ہم علت کا جواب نہیں دیں گے، اس کو کئی قسم سے جواب دے سکتے ہیں، لیکن وہ دینا علماء کی شان نہیں ہے. علماء عاجزی سے سمجھائیں. دیکھیں، میں صوفیہ غوث پاک کے بارے میں کیا کہتے ہیں وہ نہیں کہتا. خواجہ معین الدین چشتی نے کیا کہا، خواجہ سہروردی نے کیا کہا، نظام الدین اولیاء نے کیا کہا، یہ سردی سختی نے، جو بھی غوث پاک کے زمانے کے بعد کے صوفیہ ہیں، انہوں نے کیا کہا وہ نہیں بیان کروں گا. وہ بیان کروں گا جن کو آپ مانتے ہو. امام نبوی معلوم ہے؟ امام نبوی نام سنے ہوں گے، ان مجلسوں میں تھوڑا کم سنے ہوں گے. جو لوگ غوث پاک کی مجلسیں نہیں کرتے ان کی مجلسوں میں زیادہ نام سنے ہوں گے. امام نبوی، ان کی مشہور کتاب ہے، کیا کتاب؟ ریاض الصالحین. اور
مسلم شریف کی شرح انہوں نے کی ہے. شافعی مسلک کے بڑے امام ہیں امام نووی رحمۃ اللہ علیہ. امام نووی رحمۃ اللہ علیہ بستان العارفین ان کی کتاب ہے, اس میں فرماتے ہیں ما علمنا فیما بلغنا من اتفاق الناقلین, ہم کو سچے بیان کرنے والے لوگوں میں سے جتنی کرامات الاولیاء, جتنی اولیاء اللہ کی کرامتیں سچے لوگوں کے ذریعے ہم کو پہنچی, سچے لوگوں نے اولیاء اللہ کی جتنی کرامتیں ہم کو پہنچائی ہے, اکبر مما وصل الینا من کرامات القطب شیخ بغداد محی الدین عبد القادر جیلانی. حضور غوث پاک کی جتنی کرامتیں سچے لوگوں نے ہم کو بتائی ہیں, جتنی کرامتیں ان کی ہم تک پہنچی ہیں, اتنی کسی ولی کی کرامتیں ہم تک نہیں پہنچی. کون؟ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ. کیا کہہ رہے ہیں؟ محی الدین, جو ان کا غوث پاک کا جو ٹائٹل ہے, لقب ہے, دین کو زندہ کرنے والے, اس ٹائٹل کو امام نووی بھی مان رہے ہیں, محی الدین. کہتے ہیں کانا شیخ السادات الشافعیہ, غوث پاک کیا تھے؟ شافعی بزرگوں کے شیخ تھے. اللہ اکبر. والحنابلہ, حنبلی شیخوں کے بزرگ تھے. وانتہت الیہ ریاست العلم فی وقتہ, ان کے زمانے میں علم کی بادشاہت آپ کے پاس تھی. پوچھ رہے ہو کہ ابن ولیج کیا؟ پڑھ بیٹے پڑھ, زیادہ پڑھ کم بول. کیا کر؟ زیادہ پڑھ کم بول. جب بولنے کو بولے تب بول, جب تک بولنے کو نہ بولے نہ بول. بولنے کی خواہش نہ رکھ. اللہ جب بلوائے تب بول. جب اللہ بلوانے کے بعد تب تو بولے گا تو وہ بول میں بڑا اثر رہے گا. تو کیا کہتے ہیں کہ ان کے زمانے میں علم کی بات کون کہہ رہے؟ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ. کوئی ویسا بھائی ان کا انکار نہیں کر سکتا. علم کی بادشاہت ان کے پاس ختم ہوتی ہے. وتخرج بصحبته غیر واحد من الاکابر, آپ کی صحبت میں ایک سے زیادہ اکابر باہر نکلے آپ کے پاس تربیت لے کے. اب اتنا لمبا ہے, آپ کو پڑھوں گا تو آپ لوگ بور ہو جائیں گے. وہ کہہ رہے ہیں وہ بھی جملہ to conclude غوث پاک کے بارے میں مختصر کیا کہنا ہے؟ لم یکن فی زمنہ مثلہ, آپ کے جیسا آپ کے زمانے میں کوئی نہیں تھا. یعنی پانچویں صدی میں غوث پاک کے جیسا کوئی بزرگ نہیں تھا. اب بھی مجھے پوچھ رہے ہو کہ غوث پاک ولی تھے کیا؟ نہیں, ابن تیمیہ بولے تو سنیں گے کیا؟ علامہ ابن تیمیہ بولے تو سنیں گے کیا؟ چلو علامہ ابن تیمیہ سے پوچھتے ہیں. اب غصہ نہ کرو, واقعی کون کو علامہ بولے بولو, زیادہ ایکسٹریمزم نہیں کرنا. علامہ کا مطلب زیادہ علم رکھنے والے. ابن تیمیہ نہ بولے تو مان لیں گے کیا؟ آپ ہر ویب سائٹ پہ جائیں, قال الشیخ ابن تیمیہ, قال الشیخ ابن تیمیہ. ابن تیمیہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ عاشق تھے غوث پاک کے, عاشق تھے, چاہتے تھے. کہتے ہیں الشیخ عبد القادر شیخ یہ کیسے ہیں؟ ونحوہ, ان کے جیسے بزرگوں کے بارے میں, من اعظم مشایخ زمانہم, ان کے زمانے کے جتنے بزرگ تھے ان میں بلند مرتبہ بزرگ تھے غوث الاعظم دستگیر. کس چیز میں؟ بالالتزام الشرعی, شریعت پہ پابندی کرنے میں, والامر والنہی, اللہ کے حکم میں, اللہ روکے تو رک جانے میں, اللہ حکم دے تو کرنے میں. وہ شیخ تھے, بڑے ولی تھے. وتقدیمہ علی الذوق والقدر, قضا قدر میں آگے تھے, یعنی اللہ کی رضا پر راضی رہنے کی چیز میں آگے تھے. ومن اعظم مشایخ امر, اور وہ شریعت میں تو اتنے بزرگ تھے, اور تصوف میں کتنے بڑے بزرگ تھے؟ بترک الہوى والارادۃ النفسیہ, نفس کو چھوڑنا, خواہشوں کو چھوڑنے میں جو بزرگ تھے ان بزرگوں کے بزرگ تھے غوث الاعظم دستگیر. پڑھتا جاؤں تو سارا وقت اسی میں نکل جائے گا. امام ابن حجر اسقلانی کا نام سنا ہے؟ کاش میرا آواز ان کے کانوں میں پڑ جائے, آج پورے کے پورے 11 منائیں گے انشاءاللہ. امام ابن حجر اسقلانی, بخاری شریف کی کتاب ہے جس کی 2 بڑی شرح ہیں, ایک عمدۃ القاری, ایک فتح الباری. یہ فتح الباری کے مصنف ہیں امام ابن حجر اسقلانی. یہ غوث پاک کے بعد آئے. یہ بھی غوث پاک کے, یہ وسیم غوث پاک کے بارے میں بولتا نہیں ہے, ان کے بعد جو جو امام آئے سب ان کے بارے میں بولا. یہ ہے ہمارے غوث پاک.
امام ابن حجر اسقلانی کیا کہتے ہیں؟ کان شیخ عبد القادر کیسے تھے؟ متمسکا بقوانین الشریعہ، شریعت کے قانونوں کو پابندی کرنے میں بڑی زور سے پابندی کرتے تھے. یدعو الیہا، لوگوں کو شریعت کی طرف بلاتے تھے. وینفر عن مخالفتها، شریعت کے خلاف اگر کوئی کام ہو تو اس کو ہٹاتے تھے. ویشغل الناس فیہا، لوگوں کو شریعت پر لگاتے تھے. مع تمسکہ بالعبادۃ، اس کے ساتھ کہ آپ عبادتوں کے ساتھ لگے ہوئے تھے. والمجاہدۃ، مجاہدوں کے ساتھ لگے تھے. ومزج ذلک بمخالفۃ الشاکی عنہا، یہ تب کرتے کرتے اس چیز کو بھی ملا کر رکھتے تھے جو چیز ان چیزوں سے دور کرتی ہے. آپ کا کام کیا تھا؟ شریعت پر چلنا، لوگوں کو شریعت پر لگانا، لوگوں کو برائی سے روکنا، لوگوں کو بھلائی کا حکم دینا. اس چیز کو، ایک چیز ہے جو اس چیز سے آدمی کو دور کرتی ہے. وہ چیز کیا ہے؟ الازواج والاولاد، بیوی بچوں کو پالنا. تھوڑا اس چیز سے آدمی کو کم کر دیتا ہے. میرا دل کرتا ہے کہ سارا ٹائم کتاب پڑھتے رہو، بیوی بچے اس لیے بزنس کرنا پڑ رہا ہے. جو ٹائم ایک عالم کا کتاب پڑھنے میں گزرنا ہے، لیکن بیوی بچوں کی وجہ سے صبح 10 سے شام 7 تک میں بزنس میں رہتا ہوں، اس کے بعد بیٹھ کر پڑھتا ہوں. تو میرا وہ کام تو کچھ ڈیلے ہو گیا نا. کہتے ہیں کہ عبد القادر جیلانی یہ کام کرتے ہوئے شادی بھی کیے، بچے بھی ہوئے. ومن کان ھذا سبیلہ، جس کا یہ ہو کہ بیوی بچے بھی پالے، دین کا کام بھی ملا کر کرے، ان کا بھی حق ادا کرے، ان کا بھی حق ادا کرے، ان کا حق بھی پورے طریقے سے ادا کرے، دین کا حق بھی پورے طریقے سے ادا کرے. یہ کام کیسا ہے؟ ومن کان ھذا سبیلہ، یہ راہ جس کی ہو، کان اکمل من غیرہ، یہ دوسروں سے کامل ہے. یعنی دوسرے بزرگوں سے غوث اعظم کامل ہیں، کیونکہ یہ اس میں بھی ٹاپ، اس میں بھی ٹاپ. کیونکہ یہ عادت، یعنی بیوی بچوں کو بھی پالنا، دین کا کام بھی کرنا، یہ عادت صفت صاحب الشریعہ صلی اللہ علیہ وسلم، شریعت لانے والے محمد مصطفیٰ کی عادت ہے. حسن حسین کو گود میں بھی لیتے ہیں، قرآن بھی سمجھاتے ہیں. فاطمہ الزہرا کے ابا بھی ہیں، شرح کے مفسر بھی ہیں. تو اب تو مان لیے نا کہ غوث الاعظم دستگیر ولی ہیں، مان لیے نا. تو ولیوں کے بارے میں اللہ کہتا ہے، وہ حدیث میں آیا. اب اس حدیث کو اس طرح پڑھیں گے، ان اللہ اذا احب عبدا، اللہ کو جب کسی بندے سے محبت ہو جاتی ہے، وہ کسی بندہ کا نام کوئی ولی. ان اللہ اذا احب عبد القادر جیلانی، جب اللہ کو عبد القادر جیلانی سے محبت ہوئی، نادا جبریل کو اللہ نے بلایا اور کیا کہا؟ یا جبریل انی احب عبد القادر جیلانی، میں عبد القادر جیلانی سے محبت کرتا ہوں. فاحب عبد القادر جیلانی، تم بھی عبد القادر جیلانی سے محبت کرو. جبریل جاتے ہیں، فرشتوں کو بلا کر کہتے ہیں ان اللہ احب عبد القادر جیلانی، اللہ تبارک و تعالی عبد القادر جیلانی سے محبت فرماتا ہے. فامرنی ان احب عبد القادر جیلانی، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ عبد القادر جیلانی سے محبت کرو. فاحب عبد القادر جیلانی، اے فرشتوں تم سب عبد القادر جیلانی کے لیے محبت کرو. فیوضع لعبد القادر جیلانی القبول فی الارض، تو اس وجہ سے عبد القادر جیلانی قدس اللہ سرہ العزیز کی مقبولیت لوگوں کے دلوں میں بٹھا دی گئی. اور یہ بڑی بات یہ ہے، جو عبد القادر جیلانی سے محبت کرتا ہے، جس کے دل میں ان کی محبت ہے، مطلب کیا؟ اس کے دل کا کنیکشن فرشتوں سے بھی لگا ہوا ہے. جسے محبت نہیں ہے، مطلب کیا؟ فرشتوں کا نیٹ ورک کمزور ہے. یہ اس ایریا میں ہے جہاں نیٹ ورک کوریج نہیں ہے، یہ اس ایریا میں ہے جہاں نیٹ ورک کوریج ہے. جہاں نیٹ ورک ہے وہاں بیٹھا کرو، نیٹ ورک مضبوط رہے گا. جہاں نیٹ ورک ہے، وہ نیٹ ورک کیا ہے؟ اللہ والوں کی مجلسوں میں بیٹھنا. نیٹ ورک سے دور چلے گئے، فرشتوں کے ذریعے سے ہی تو محبت آئی نا غوث اعظم دستگیر کی. تو فرشتوں کے ذریعے محبت آئی، تو فرشتوں سے ہمارا تعلق اس دل کا لگا ہوا ہے، اور یہ فرشتے ہی نیکی کرنے کا دل میں ڈالتے ہیں. تو عبد القادر جیلانی سے کوئی محبت کرتا ہے تو مطلب کیا؟ وہ اس کا دل زندہ ہے.
ایک بات بھی میں اپنی نہیں کر رہا ہوں، حدیث کے سائے میں کہہ رہا ہوں. تو حضور غوث پاک کی چند نصیحتیں سنیں گے، عمل کریں گے، کرامت بول کر آپ کو ان کی نصیحتیں سنائیں گے، ہم عمل کریں گے، سچے معنی میں غوث کا دامن تھامنے والے ہو جائیں گے. ایک کرامت سنیں. میں وہی کرامت بیان کرتا ہوں غوث پاک کی جو کرامت معتبر لوگوں نے بیان کی ہے. اس کرامت کو ہندوستان کے بڑے عالم نے مانا اور اس کرامت پر شعر لکھ دیے. اس کرامت پہ کیا کر دیے؟ شعر لکھ دیے. حضور غوث پاک کے زمانے میں ایک بزرگ تھے، ان کا نام تھا شیخ احمد. کیا تھا؟ شیخ احمد. بڑے بزرگ. وہ بزرگ کیا کرتے تھے؟ اپنے ساتھ اپنا شعر لے کر آتے تھے، شعر کے ساتھ جاتے تھے، اور جس بستی میں جاتے کنڈیشن تھا کہ وہ بستی والے فوراً ان کو گائے دے دے ان کے شعر کو کھانے کے لیے. جب بغداد آئے غوث پاک کو لوگوں نے کہا کہ سرکار ایک گائے دینا ہے، شیخ احمد آگے ان کا شعر ہوتا ہے. غوث پاک کو یہ بات پسند نہیں ہے. شیخ میں اس طرح اکڑ نہیں ہونی چاہیے. شیخ کیسا ہونا چاہیے؟ عاجزی کا سراپا ہو. وہ مجلس میں ہو تو وہ عام سب میں سے ایک بن جائے. اللہ والوں کی نشانی کیا ہے؟ جب وہ مجلس میں رہیں سب میں ایک ون among all بن جائے. I am different from all. یہ صوفیہ کی شان نہیں ہے. عاجزی صوفیہ کا تاج ہے. جو تکبر کرتا ہے، جو اکڑتا ہے، سب سے الگ اپنے آپ کو دکھاتا ہے، وہ صوفی نہیں ہے، وہ صوفی ہے، وہ صوفی نہیں ہے. تو یہ چیز وہ شیخ کی جو تھی کہ میں شیخ لایا تو گائے دے دینا، غوث پاک کو یہ چیز پسند نہیں ہے. تو یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں دینا، تو غوث پاک نے کہا اگر دینا چاہتے ہو تو دے دو ایک گائے. اور وہ گائے نکلی. غوث پاک کے گھر کے باہر ایک کتا بیٹھا تھا، کمزور کتا. غوث پاک کا کتا، کمزور کتا. اب یہ کتا جب دیکھا کہ میرے شیخ کو پسند نہیں ہے گائے سے آنا، یہ گائے گئی، گائے کے ساتھ دوڑا. یہ گائے کے ساتھ دوڑا. جو ہی گائے شیر کے سامنے پہنچی، شیر حملہ کرنے لگا تو وہ کتا اور زور سے حملہ کر کر اس شیر کو زخمی کر کے گرا دیا. اس چیز کو بڑے عالم، معتبر عالم کیا کہتے ہیں؟ اس کو شعر میں لکھتے ہیں. کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا. جس کی حفاظت غوث پاک کے پنجے کے نیچے ہو، وہ کیا دبے کس سے؟ وہ نہیں دیکھتا کہ میں کتا ہوں، وہ شیر ہے. شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا. خطرے میں لانا مطلب شیر ہے، میرا کیا کر دے گا، یہ ڈر اسے آتا نہیں. تو فرماتے ہیں عاشق رسول، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا. شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا. جو قادری ہیں ان کی شان یہ ہونی چاہیے کسی چیز سے ڈرتے نہیں. ہم کو ڈرا رہے ہیں، یہ نرسی لائیں گے، یہ لائیں گے، وہ لائیں گے. ان کو معلوم نہیں ہے کہ جب تک ہم سے پیار کرو گے ہم سے زیادہ کوئی پیار کرنے والا نہیں. جب ہم کو چھیڑو گے وہ بھی اسلام کے خاطر تو ہم جان دینے کو شہادت کہتے ہیں. جان جانے سے ڈرتے نہیں. ہم ان کے امتی ہیں جن کی خواہش کیا تھی حضور کی، کہ حضور کہتے ہیں میری خواہش یہ ہے کہ میں اللہ کے راہ میں شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں. ان کے امتی ہیں ہم. حضور فرماتے ہیں بندہ جنت میں جانے کے بعد اگر اسے ساری دنیا کی دولت کہیں، بندہ جنت چلا گیا، اب اسے کہا جا رہا ہے، اعجاز ماموں سے کہا جا رہا ہے آپ کو ٹریپلیکیٹ کی پوری بستی آپ کو دے ڈالیں گے، آپ جنت میں ہیں، آپ جائیں گے جنت سے واپس، پوری ٹریپلیکیٹ آپ کی، بالا مسجد بھی آپ کی، نلنا مدر اسٹریٹ بھی آپ کی. جنت میں جانے کا سوچ کر بولے نہیں بھائی پورا مدرسہ آپ کا، مرینا بیچ بھی آپ کی. کوئی واپس آنے کو سوچے گا جنت میں جانے کے بعد نہیں آئے گا. حضور کہتے ہیں لیکن جو اللہ کے راہ میں قتل ہوا نا، گردن کاٹ کے نا، اس کو موقع دیا جائے دنیا میں آنے
وہ کہے گا میں آؤں گا، ایک مرتبہ اور قتل کیا جاؤں گا، پھر جنت میں آؤں گا. کیونکہ شہید ہوتے وقت جو مزہ ملا اسے جنت کے مزے سے زیادہ مزہ ہے شہید ہونے کا. ہم لوگ ہیں ہمارے ساتھ کھیلو نہیں، ہمارے ساتھ یہ ناسی ڈراؤ نہیں. جب شہادت کی بات آ جائے گی بہت لینے کے دینے پڑیں گے. ہم کو سب سے زیادہ شہادت پیاری ہے. اللہ ہم سب کو شہادت نصیب فرمائے. حضور کہتے ہیں کہ شہادت کے وقت جب قتل ہوتا ہے آدمی کتنی تکلیف ہوتی ہے، جس طرح ایک گھوڑا گھس کر نکالتے وقت تکلیف ہوتی اتنی ہوتی ہے. تو خیر، اور اس کے اوپر سونے پہ سہاگا کیا حاضری ہیں ہم نہیں بھی ہیں تو غوث پاک کے چاہنے والے ہیں. تو ہم پر ہے غوث پاک کی حمایت کا پنجہ. ہم شیروں سے نہیں ڈرتے تو گیدڑوں جیسے لیڈروں سے کیا ڈریں گے؟ نہیں، ڈر کو تم ڈراؤ نہیں یار. تمہارا پیٹ اتنا بڑا ہے، کب بیمار ہوگے کب آن دی اسپاٹ اٹھ جاؤ گے معلوم نہیں. مسلمان کو ڈرانے کی غلطی نہیں کرنا. مر جائیں گے ڈریں گے نہیں اللہ کے سوا. اللہ کے سوا کسی چیز سے ڈریں گے نہیں. زیادہ سے زیادہ کیا لے لو گے؟ موسیٰ علیہ السلام کے جادوگروں نے کیا کہا جب وہ مسلمان ہو گئے نا؟ فرعون بولا ہاتھ کاٹوں گا، پاؤں کاٹوں گا، سولی پہ چلاؤں گا. تو لوگ کیا بولے؟ کیا بولے لوگ؟ تو زیادہ سے زیادہ کیا کرے گا؟ فرعون جان دے گا نا، اللہ جان دے گا نا. لے لے. تو اللہ کے راہ میں جان دینا ہمارا ڈریم ہے، ہمارا خواب ہے کہ یہ جان جائے تو اللہ کی راہ میں. خیر، غوث پاک کی ایک نصیحت دیتے ہیں. غوث پاک کہتے ہیں یہ زمانے کے دائر کی نصیحت ہے. اذا رأيت التغير والتضييق في المعيشة والتعسر، جب زندگی میں تنگستی ہو جائے، تنگستی بالکل ہر جگہ سے ٹائٹ ہو جائے، فعلم جان لے انک تارک لامر مولاک، تو اللہ کے کسی حکم کو چھوڑ بیٹھا ہے. اچھی زندگی چل رہی تھی، اچانک تنگستی آ گئی. یہ ہے آزمائش کے لیے آتی ہے، یہ ہے گناہوں کی وجہ سے آتی ہے. دونوں میں فرق کیا ہے؟ جو گناہوں کی وجہ سے تنگستی آئی اس میں ہول رہتا ہے، جو آزمائش کے لیے آئی اس میں ہول نہیں رہتا. جس طرح ماں اپنے بچے کو محبت سے دباتی ہے تو بچہ اس میں تکلیف محسوس نہیں کرتا. جس کو اللہ چن لیتا ہے اور اس کے درجے بلند کرنے کے لیے جس پر مصیبت ڈالتا ہے، وہ مصیبت میں دل گھبراتا نہیں، ایک سکون رہتا ہے. ایک مصیبت میں اچھی حالت تھی، اچانک تنگستی آ گئی. تو حضور غوث پاک کہتے ہیں اگر اچانک تنگستی آ جائے، جان لے کہ تو نے اللہ کے حکم میں سے کسی حکم کو چھوڑ دیا ہے. تابع لہوا کا، اپنی خواہش کے خاطر. حلال کماتا تھا، جلدی بلڈنگ بننا، بیوی چبا چبا کے بول رہی ہے کیا آج تمہارے سے شادی کر کو کیا ملا؟ یہ بڑا صحیح چل رہی ہے کیا؟ اکثر صحیح چلتے رہتے لوگ. تمہارا چھوٹا بھائی تو کتنی اچھی بلڈنگ بن لیا. ابھی سنتے ہی ایمان کہاں پہ بھی جاؤں، اللہ جو دیا وہ دیا مجھے، یہ میں ہوں، یہ میں ہوں، یہ میں ہوں. میرا بھائی جیسا رہے رہے، حرام نہیں کماؤں گا. لیکن لوگوں کو اتنا غیرت، ان کی غیرت اتنی یہ ہوتی ہے، بولتی کیا میں بیوی بولا رہے تو حصہ بھی کمانا، بعد میں معافی مانگ لیں گے، لون لیں گے، یہ کریں گے وہ کریں گے، ختم ہو گیا سب. تو اپنی خواہش کے خاطر تو نے اللہ کا کوئی حکم چھوڑ دیا ہے، یہ جان لے. جب تنگستی آئے تو کوئی عبادت چھوٹ گئی ہے. وَإِذَا رَأَيْتَ الْأَيْدِي وَالْأَلْسِنَةَ تَسَلَّطَتْ عَلَيْكَ وَتَنَاوَلَتْكَ الظَّلَمَةُ بِالنَّفْسِ وَالْأَهْلِ وَالْمَالِ وَالْوَلَدِ، اگر تو دیکھے کہ لوگ تجھ پر زبان درازی کر رہے ہیں، تجھ پر حملہ کر رہے ہیں، تجھے مار رہے ہیں، ظلم کر رہے ہیں، تیرے گھر کی وجہ سے، تیرے مال کی وجہ سے، تیری اولاد کی وجہ سے، اگر ایسا ہو رہا ہے، لوگ گالیاں دے رہے ہیں، ستا رہے لوگ، تو سمجھ جاؤ فعلم انک مرتکب للمناہی، تو کوئی ایسا کام کر رہا ہے جو حرام ہے. نماز چھوڑے تو تنگستی، عبادت چھوڑے تنگستی، حرام کام کرے لوگوں کی مذمت، لوگوں کی تکلیف آ گئی تو سمجھ جاؤ تم کچھ حرام کام کر رہے ہو. وَإِذَا رَأَيْتَ الْهُمُومَ وَالْكُرُوبَ فِي الْقَلْبِ، اگر فکر غم یہ آ جائے، تنگستی نہیں ہے، لوگ بھی کیا بھی کرتے نہیں لیکن غم ہے، کیا حضرت ڈر 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 ہوتا ہے، دل کھٹکتا ہے،
کہیں کو ذکر نہیں ہے. اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے دل مطمئن ہوتا ہے. امام غوث پاک کہتے ہیں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا. امام شافعی اکیلے بیٹھے تھے. آ کر بولا میں آپ کے پاس بیٹھنا چاہتا ہوں. امام شافعی نے کہا میرے پاس کیوں بیٹھتے ہو؟ کہا کہ آپ اکیلے ہیں، آپ کا دل لبھانے کے لیے بیٹھتا ہوں. امام شافعی کہتے ہیں وہ اللہ والا ہے ہی نہیں جو تنہائی میں بیزار ہو جائے. اللہ والا تنہائی کا انتظار کرتا ہے، جب تنہا ہوتا ہے اپنے رب سے دل لگا لیتا ہے. وقت مجھے اجازت نہیں دے رہا ہے اس کو اور سمجھا کر بولوں. تو خیر جب دلوں میں غم آ جائے، فکر آ جائے، تو سمجھ جاؤ انکا معترض علی الرب فیما قدر علیک. اللہ نے جو تمہاری تقدیر لکھی ہے وہ تقدیر تم نہیں پسند کر رہے ہو، اس لیے تم کو غم آ رہی ہے. اللہ جیسی زندگی بنائے اس پہ خوش. یہ غوث پاک کی تعلیمات میں سب سے زیادہ زور غوث پاک اس پر دیتے ہیں جو ہو رہا ہے، جو میرے ساتھ ہو رہا ہے یہی سب سے بہتر ہے. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی، زاہدوں میں آپ کا نام آتا ہے. آپ کہتے تھے کہ پیسہ جمانا ہی نہیں، اتنا غریبی پسند. تو ابو ذر غفاری کہتے تھے کہ مجھے امیری سے غریبی پسند ہے اور مجھے صحت مندی سے بیماری پسند ہے، مجھے خوشحالی سے غم پسند ہے. اچھی بات ہے. یہ بات امام حسن کے کان میں پڑی، حضور کے نواسے. حضرت حسن نے کہا رحم اللہ ابا ذر، ابو ذر غفاری پر اللہ رحم فرمائے، میرا ماننا یہ نہیں ہے، یہ ان کا مقام ہے. میرا کیا ماننا ہے؟ بندے کو غریبی اور امیری میں فرق نظر نہ آئے، بندے کو بیماری اور صحت میں فرق نظر نہ آئے، بندے کو خوشی اور غم میں فرق نظر آئے. بندہ جس حال میں رہے وہی حال اس کے لیے پسندیدہ ہو. یہ رضا کا مقام ہے، یہ بڑا مقام ہے. غوث پاک ہمیشہ کہتے تھے، میں یہی کہتا ہوں، یہ بیان کرتے اپنا کیا ہوتے جو سست لوگ رہتے ہیں نا، جس کو ہماری اردو میں کیا بولتے ہیں، سوماری. کیا بولتے ہیں ان کو؟ سوماری. سوماری دیکھتا رہتا، صبح دنیا کو بچہ کو اسکول چھوڑنا، فیس کے واسطے کمانا، آفس کو جانا، باس کی گالی سننا، پھر پیسے لے کو آنا، گھر بننے کے واسطے جمانا. یہ اچھا کام ہے. کمائی میں جو فکر ہوتی نا، فکر میں سے کمائی آ جاتی نہیں آتی. پالیٹیشن بات ہی سمجھتے اسے کتنی فکر ہوتی معلوم. میں کیوں رہتا ہوں، مالک کرتا دوسرے کا. تو یہ کمانے میں جو فکر ہے نا، اللہ ایک آپ کو ایک تحفہ دے کے جاتا ہوں میں آج. حضور فرماتے ہیں تھوڑے ایسے بڑے گناہ ہیں جن کو کتنی بھی نفل نمازیں پڑھ لیں وہ گناہ مٹتے نہیں، کتنے بھی نفل روزے رکھ لیں وہ گناہ مٹتے نہیں. لیکن ایک عبادت ایسی ہے جو وہ گناہوں کو بھی مٹا دیتی ہے. وہ کیا عبادت ہے؟ اپنی ذمہ داری جو ہے، بیوی بچوں کو پالنا، ماں باپ کی خدمت کرنا، ماں باپ شوگر پیشنٹ ہے تو ان کی دوا کے لیے پیسے جمع کرنا. یہ جو فکر ہے حلال کمانے کی، اس فکر میں جو بندہ باہر نکلتا ہے، اس کام کی برکت سے اللہ اس کے بڑے سے بڑے گناہ مٹا دیتا ہے. سوماری رکھنا یہ مسلمان کی شان نہیں. اب یہ جب تقریر سنتا ہے، سونا نہیں، معاف کرے بھائی، وہ خوش ہو جاتا ہے. حضرت بولے تھے چھوڑو ماں جی ہونا بھائی، بچے کو اسکول فیس بنا چھوڑو جی، اللہ پال دیتا ہے. ہر چیز غلط ماننے میں لینا نہیں، محنت کرنے کے بعد اللہ پالتا بولنا. تمہیں سونے کے واسطے دین کو بدنام نہیں کرنا. دین بولا ایسا تمہیں بچ کو مارنے کام بہانا، بچ کو کام چھوڑنا دیکھ لیتے نہیں. تو ہے نا، ان کے لیے میں کیا کہتا ہوں، جب صبح نکلو دکان کو جاتے ہو، بزنس جہاں بھی جاتے ہو کمانے کے لیے، نیت دے کر نکلو 1 لاکھ کماؤں گا. پیسہ نکلنا اونچا رکھو، سوچ اونچی رکھو. مسلمان کے ہاتھ میں پیسہ آئے گا تو بیواؤں کا بھلا ہوگا، یتیموں کا سہارا بنے گا، کہیں پیشنٹس کا علاج کر سکیں گے ہم. کمانا نیت کیسی نکلتے وقت رضوان صاحب پیسہ نکلنا، مولانا کتنا کمانے کے لیے نکلنا؟ 1 لاکھ. کہاں گئے؟ کیا بھی چاہتا نہیں، ہوٹل میں گئے، لے لے ٹیبل بڑے کر لے لے. حلال
خور کہتے ہیں، پیخانہ صاف کرنے والے کو ہم مسلمان کیا کہتے ہیں؟ تجھ کا حلال خور، حلال کھانے والا. ٹیبل پڑے کرو پڑھے ಎವಲ್ಲ ಸಂಪಾದನೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ये उड़कर ये नोट है, तेरी सोच ऊंची है. वो कितना देता है? 500 रुपए हाथ में दिया, ले लिए. अब शाम को आए, कोशिश 1 लाख की, आए 500. अब क्या सोचना, वो 1 लाख से बेहतर है ये 500, क्योंकि मेरा रब जानता है मुझे कितना जरूरी है. मुझे मालूम नहीं मुझे कितना जरूरी है, मेरे रब को मालूम है मुझे कितना जरूरी है. मुझे 1 लाख मिलने से बेहतर है 500 मिलना, इसलिए मेरा रब जो दिया उसको मैं राजी हूं. कोशिश बड़ी, लेकिन जो मिला उस पर खुश. हुजूर कहते हैं लव कलिमतु लव युसिलुका इलल कुफ्र औ कमा क़ाल अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. लव कहना कुफ्र की तरफ पहुंचाता है. लव तो क्या इंग्लिश का लव नहीं, इंग्लिश का लव किसे कहां पहुंचाया मुझे मालूम नहीं, नो कमेंट, नो कमेंट का इंग्लिश का लव कहां पहुंचाया मुझे मालूम नहीं. अपनी बच्चियों की तरबियत करें, जमाना बड़ा खराब है, वक्त मुझे इजाजत नहीं दे रहा है. अरबी का लव, अरबी में लव कहते हैं अगर ऐसा होता क्या नहीं हाँ प्लाट किया सो मेरा वक्त में किया सो बला और मिलेगा था बना मैंने चलेगी गलती होगी नहीं, ये बोलना नहीं. अपनी गलतियों से सबक हासिल कर लेना. और से पाक की मजलिस में नसीहतें अगर निकलती है तो सुनते चले जाएं अल्लाह की तरफ से. क्या बोल रहा था मैं? यानी अगर गलती कर दी है, आपका डिसीजन रॉन्ग था, इसकी वजह से नुकसान हुआ, तो सबक हासिल कर लेना. लेकिन ऐसा करता तो अच्छा होता, ऐसा नहीं, ये नहीं, ये आपको कुफ्र की तरफ लेकर जाएगा. अल्लाह जो चाहता है वो होता है. और से बात जो चाहता है तकदीर से कभी हटते नहीं थे. और से बात तकदीर और एक लेवल ऐसा आता है औलिया उल्लाह का, उनकी प्लानिंग भी बंद हो जाती है. जब तक छोटे लेवल पर ही प्लानिंग करें, अपना लेवल अल्लाह पहुंचाता है. हम वली बनने की वो ख्वाहिश करना नहीं. क्या ख्वाहिश होती? पीर बन जाने की ख्वाहिश. कभी करना चाहिए अच्छा आदमी कभी पीर बनने, अल्लाह बना दिया तो बन गए, बस खत्म. ख्वाहिश क्या है? क्या ख्वाहिश है? पीर बन जाने की. अल्लाह अल्लाह डुबा दिए भाई दिन को. मैं फ्रॉड पीरों के बारे में कह रहा हूँ, अल्लाह वाले सच्चे पीरों के बारे में मैं नहीं कह रहा हूँ. हर जगह चाइना प्रोडक्ट है, हर जगह चाइना प्रोडक्ट है. देख को लेना, समझे? हर सेम बंदा, वहां भी टूटा यहाँ भी टूटा, तो सेम सेम रहेगा. ओरिजिनल कैसा देखते नहीं वैसा इसमें भी देखना. बैठ करने से पहले कौन सही कौन गलत देखना, पूरा चेक करना. तो खैर मैं अपनी तकरीर को खत्म करता हूँ. गौसुल आज़म दस्तगीर का क्या तकदीर पर कभी एतराज नहीं. एक मर्तबा गौसुल आज़म दस्तगीर तकरीर कर रहे हैं. तकरीर क्या है कि वअन्नमा क़ुद्दिरा फ़ी इल्मिल्लाहि तआला फ़हुवा काइनुन ला मुहालता. जो अल्लाह की तकदीर में है वो होकर रहेगा, कोई उसको बदला नहीं सकता. ये बयान कर रहे हैं गौसुल आज़म दस्तगीर. लिज़ालिका जाअ फ़ी दुआइल मासूर. गौसे पाक कहते हैं इसीलिए ये दुआ हुजूर ने हमको सिखाई. अल्लाहुम्मा ला नस्अलुका रद्दल क़ज़ा. ऐ अल्लाह तकदीर को बदला दे, ये हम तुझसे मांगते नहीं. वलाकिन नस्अलुका लुत्फ़ा फ़ीही. तकदीर में तू हमारे नरमी लिख दे. तो तकदीर से बदल कर भागना हम नहीं चाहते. ये बयान कर रहे थे वो अस्ना ज़ालिका सक़तत अलैहि हय्यतुन कबीरा. ये बयान कर नहीं रहे थे कि आपके ऊपर एक बड़ा सांप आकर पड़ गया. अल्लाह आज़माता पड़ा, सारी मजलिस भाग गई. और से बात जैसा बैठी वैसा ही बैठे. अरे नहीं कुछ नहीं. तब पूरे चले गए. आकर लोगों ने पूछा बड़ी मासूमिया अंदारी उसकी, कैसा आप कैसे बैठे? सब डर गए, आप नहीं डरे क्यों? वो कहा वो हल किया. वो क्या था? इल्ला दुवैबतुन, एक छोटा सा जानवर था. युहर्रिकुहा अल-क़ज़ाउ वल-क़दरु. अल्लाह की तकदीर उसको हिला रही थी. अल्लाह की तकदीर मेरे गोद में आई. अगर उस सांप के मारने से मरना है तो मरना है, इसमें डरने का क्या है? मेरा रब जो करता है. जब ये मकाम पर आदमी पहुंचता है, अल्लाह कहता है ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून. ना उनको डर है ना हम. डर कब आता? जैसी जिंदगी हम चाहते हैं वैसी जिंदगी
ہونے کے بعد خوش رہنا، کیا والی تکلیف نہیں ہونا. ڈر کب آتا؟ بیٹی کا باپ کا دل کب حضرتا ہے اللہ مجھے بھی گزرنا ہے اس منزل سے. اپنے بہو پہ ظلم نہ کرے، کسی کی اپنی بیوی پہ ظلم نہ کرے. یہ سوچیں کہ کسی کے باپ کا خون تھی وہ، کسی کے کلیجے کا سکون تھی وہ، اس نے شریعت کے خاطر اس کا نکاح تمہارے بیٹے سے یا تم سے کیا ہے. کسی کی بیٹی ہے، کسی پہ ظلم نہ کریں. ہر ایک باپ جہاں تک میں سمجھتا ہوں بیٹی کی شادی کا جب وقت آتا ہے کلیجہ ہلنا شروع ہو جاتا ہے، اکڑنے والا بھی جھک جاتا ہے، نرم پڑ جاتا ہے. اب داماد اس نرمی کو اس کی کمزوری سمجھتا ہے. میں آیا تو تمہارے پاؤں ڈالنے کو بیٹھے تھے، سانس نہیں بیٹھیں گے. تم نہ شادی کی ضرورت تھی. بیوی سے مطلب بیوی کے بابا سے کیا مطلب؟ بیوی ATM مشین نہیں ہے، پیسے نکالنے کی چیز نہیں ہے. انشاءاللہ اس پر بھی کبھی تقریر رکھیں، انشاءاللہ کریں گے اس پر تقریر. تو یہ کلیجہ ہلتا کیوں ہے بیٹی کے باپ کا؟ کیونکہ اس کی خواہش ہے کہ میری بیٹی کی زندگی ایسی ہو ویسی ہو. دعا کرو، لیکن میں جیسا چاہوں ویسا زندگی چلنا جب سوچیں گے آدمی ڈرنا شروع کرتا ہے. میں دعا کروں گا، دعا کرنے کے بعد میرے لیے جو بہتر ہے ویسی زندگی اللہ میری بنائے گا. خوف چلا جاتا ہے. اب جب ہماری چوائس ہی کوئی ہے نہیں تو غم کہاں کا؟ غم کب ہوتا بھائی؟ بریانی کھانے آپ کو بیٹھے دعوت میں، اڈلی سانبر رکھے تو کیا ہوتا؟ غم. جو چاہا وہ نہیں ملا. جب کوئی چیز چاہی ہی نہیں تو غم کہاں سے ہوتا ہے؟ تو اللہ کہہ رہا ہے، یہ صفت غوث العظم کی ہے. اللہ کہتا ہے اللہ جان لو ان اولیاء اللہ، میرے اولیاء کیسے ہیں؟ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، نہ انہیں کسی چیز کا ڈر ہوتا ہے نہ کسی چیز کا غم. ایک آخری واقعہ بیان کر کر اپنی تقریر صحیح میں ختم کر دیتا ہوں. یہ غوث پاک بیان کر رہے تھے جی. جزاک اللہ خیرا. میری خواہش یہ رہتی ہے، کوشش کرتا ہوں کہ بیان ایسے موڈ پہ ختم ہو کہ لوگ سوچ رہے ہوں کہ اور بولے تو اچھا تھا، اس وقت نہیں کر جانا. No sir, after this I will conclude. I have one more speech. Inshallah. تو غوث پاک یہ سنے ہوں گے آپ، لیکن ہمارا عمل اس پہ ٹیکا دیتے. غوث پاک بیان کر رہے ہیں غوث پاک کی مجلس کیسی ہوتی تھی. اللہ اللہ صحیح کرامت ہے. حافظ ابو العباس احمد البندنی جی بزرگ ہیں، یہ کہتے ہیں میں اور شیخ جمال الدین ابن جوزی، عبد الرحمن ابن جوزی نہیں، جمال الدین ابن جوزی، ہم دونوں غوث پاک کی مجلس میں آئے تو ایک خالی آیت پڑھا تو غوث پاک نے اس آیت کی ایک وجہ سے تفسیر کی. میں نے شیخ جمال الدین سے پوچھا کیا یہ تفسیر آپ کو معلوم ہے؟ کہا معلوم ہے. غوث پاک نے دوسری تفسیر کی اسی آیت کی، کہا یہ تفسیر آپ کو معلوم ہے؟ معلوم ہے. 11 طریقوں سے غوث پاک نے تفسیر کی. میں شیخ جمال الدین سے پوچھتا رہا یہ تفسیر آپ کو معلوم ہے؟ معلوم ہے. اس کے بعد 12ویں تفسیر سے لے کر 40ویں تفسیر تک غوث پاک کرتے گئے. میں جمال الدین بزرگ جو ہے جمال الدین ابن جوزی رحمہ اللہ بڑے عالم ہیں، میں پوچھا 12 سے 40 تک جو تفسیر ہوئی یہ تفسیر آپ کو معلوم تھی؟ کہا مجھے معلوم نہیں ہے. اور غوث پاک کس کی تفسیر ہے وہ بھی بتا رہے تھے. یہ تفسیر امام جعفر صادق نے کی، یہ تفسیر امام مجاہد نے کی. ان کو غوث پاک کے علم پر تعجب ہو رہا تھا تو غوث پاک نے کہا نترک القال ونرجع الى الحال. حال ہے منہ پر، حال ہے دل کی حالت. کہتے ہیں کہ اب میری حال سن رہے تھے، اب حال کے مقام میں آؤ. تو غوث پاک نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ کہنا تھا کہ لوگ تڑپنا شروع ہو گئے. ان کو غوث پاک نے سکھایا تھا لا الہ الا اللہ کا کیا معنی ہے. لوگ تڑپنا شروع ہو گئے تو یہ جو شیخ جمال الدین تھے یہ اپنے کپڑے پھاڑ کر نعرے لگانے لگے. یہ نعرے وہاں سے آئے بھائی، لیکن اس کی وجہ سے اسے رسم نہ بنا لو. جب دل میں وہ حال آ جائے تب ایکشن ہو تو ریالٹی دکھتی ہے. جب ڈپلیکیٹ ایکٹنگ آتی ہے تو لوگوں کو پسند نہیں آتا. تو
آپ جو بھی بولا بھائی، سرکار بولا کیا کی بولا، حضرت بولا، مولانا جو بھی بولا، آپ کا جو مال تجارت جا رہا تھا جہاز میں، وہ جہاز ڈوب گیا. اس کے بعد نے کہا الحمدللہ تقدیر جاری ہے. پھر آپ نے کہا رانگ نیوز، غلطی، آپ کا جہاز ڈوبا نہیں، صحیح سلامت جا رہا ہے، الحمدللہ. اب مریدوں نے کہا حضور دوسرا الحمدللہ سمجھ میں آ گیا کہ جہاز سلامت ہے تو الحمدللہ، اللہ کا شکریہ. پہلا الحمدللہ کیوں؟ پہلے تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا نا نقصان ہوا. تو موسیقہ کہتے ہیں آپ نے میرا پہلا الحمدللہ بھی نہیں سمجھا، دوسرا بھی نہیں سمجھا. آپ سمجھ رہے ہو کہ دوسرا سمجھ کے پہلا بھی نہیں سمجھا، دوسرا بھی نہیں سمجھا. میں کیوں الحمدللہ بولا؟ میرا ماننا یہ ہے کہ جو کچھ ہوتا ہے ہمارے اچھے کے لیے ہوتا ہے. تو جب مجھے نقصان کی خبر ملی تو میں نے اپنے دل کی طرف دیکھا کہ دل کو کہیں غم تو نہیں ہوا. میں دیکھا کہ میرا دل لا خوف علیہم ولا هم يحزنون کی حالت میں ہے. میں نے اللہ کا شکریہ ادا کرا کہ مولا مجھے تو نے اتنا پیارا دل دیا ہے. جب خوشی کی خبر ملی تب پھر میں نے اپنے دل کی طرف دیکھا کہ میرا دل ایسا تو نہیں ہو گیا ہے کہ دنیا ملنے پر خوش ہوتا ہے. تو میرا دل دنیا ملنے پر کچھ فرق نہیں ہے، میرے دل کو مولا ملنے سے خوش ہوتا ہے. ایسے پیارے دل کے ملنے پر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے الحمدللہ کہا. تو دوستو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرنا یہ شرک نہیں ہے. یہ 11ویں کیا ہے؟ 11 تاریخ کو آپ کی بس وصال ہوا، ربیع الثانی کی 11 تاریخ کو آپ کا وصال ہوا. آپ پر خاص کر ہندوستان والوں پر آپ کا زیادہ احسان ہے. وجہ کیا؟ یہاں اسلام تلوار کی زور پر نہیں پھیلا، یہاں اسلام بزرگوں کی محنت سے پھیلا. کنچی پورم جیسی ٹیمپل سٹی میں حضرت ہیں، پرتھوی راج چوہان کی ٹیمپل سٹی میں حضرت ہیں. تو یہ جو بزرگ آئے اپنے ساتھ کانچی پورم کو لشکر لے کر نہیں آئے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لے کر آئے. کرامت مشہور ہے نا، اتنی بڑا پلاٹ ان کی مسجد کے لیے درگاہ کے لیے کیسے دے دیا گیا؟ وہ جو شیطانہ تھی جس کی عبادت ہوتی تھی اس نے دے دیا آخرکار. تو یہ جو بزرگ آئے ہندوستان میں دین پھیلائے، ان میں سارے کے سارے غوث الاعظم دستگیر کے فیضان سے دین سیکھے. تو ان کا احسان ہم پر ہے. اور آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں جائیں، قل سیروا فی الارض فانظروا، دنیا میں جاؤ، جس بستی میں جس بزرگ کی وجہ سے دین پھیلا اس بزرگ کا نام اس بستی کے بچے بچے کے منہ پر رہے گا. آپ ایجپٹ چلے جائیں، میری بات اگر نہیں مانتے تو ایجپٹ جائیں. ایجپٹ میں آپ بچے بچے کے منہ پر سیدہ نفیسہ الفقیہہ کا نام سنیں گے. ہم جن کا نام سنے ہی نہیں. نام کیا ہے؟ سیدہ نفیسہ الفقیہہ، بہت بڑی عالمہ تھی، امام حسن کی پڑ پوتری تھی. یہ مدینے سے مصر گئی اور مصر والوں کو دین سکھایا. تو مسلمان کی شان کیا ہے؟ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ. جو انسان کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر نہیں ادا کرتا. جس بستی میں جس بزرگ کی وجہ سے اسلام پہنچا اس بزرگ کو وہ بستی والے یاد کرتے ہیں. اور ہم کو جس نے اسلام پہنچایا وہ کانچی پورم میں آرام کرنے والے حمید الدین اولیاء رہے، ناگور شریف میں آرام فرمانے والے شاہ الحمید رہے. جو بزرگوں کے ذریعے سے دین پہنچا ان تمام بزرگوں نے کہا کہ ہم کو غوث پاک کے فیضان سے دین ملا. انہوں نے ہم کو ان کا نام سکھایا. تو ان سے ہم کو محبت ہے. اگر آج غوث پاک ظاہری زندگی ہوتی، چاہتے ان کے پاس بیٹھتے، ان کا پیر دباتے، ان کی خدمت کرتے، ان کی چوکھٹ جھاڑتے، ان کے گھر ان کا بستر لگاتے، ان کا پیر دباتے. آج ہمارے آنکھوں کے سامنے نہیں ہے. حضور کے پاس ایک صحابی آ کر پوچھتے ہیں یا رسول اللہ میرے امی انتقال ہو گئے، میں جب تک تھے ان کی خدمت کرتا تھا، ان کے انتقال کے بعد بھی کیا میں اپنی امی کی خدمت کر سکتا ہوں؟ حضور کہتے ہیں ہاں کر سکتے ہو. کیسے؟ مسلمانوں کو پانی کے کنویں کی ضرورت ہے فلاں ایریا میں، وہاں پر ایک کنواں کھدوا دینا. جب تک مسلمان اس پانی سے پیتے رہیں گے تمہاری امی کو ثواب پہنچتا رہے گا. جب ثواب پہنچے گا یہ تمہاری خدمت ہوگی تمہاری ماں کے لیے. تو انسان انتقال ہو جائے ہم اس کی خدمت کرنا چاہیں تو کوئی نیک کام کر کر اس
غوث پاک کہتے ہیں اگر ساری دنیا کی دولت میرے ہاتھ میں آ جائے میں ساری کی ساری دولت بھوکوں کو کھلانے میں لگا دوں گا. اور یاد رکھیں لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. تم نیکی کو پہنچ نہیں سکتے جب تک وہ کرو جو تم کو پسند ہے. تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں جو انتقال ہو گئے ان کو جو چیز پسند ہے وہ ایثار ثواب کرتے ہیں. تو غوث پاک کو کوئی نیک کام کر کر ثواب پہنچانا چاہتے ہیں. ان کو کیا کام پسند ہے؟ بھوکوں کو کھلانا ان کو پسند ہے. تو مسلمانوں نے کہا ہم دعوت کرائیں گے. حضور سے پوچھا گیا یا رسول اللہ سب سے اچھا کام کیا ہے؟ بخاری شریف کی حدیث ہے. حضور کہتے ہیں اطعام الطعام وافشاء السلام. کھانا کھلانا سب سے بہترین کام ہے. سلام ہر ایک کو کرنا سب سے بہترین کام ہے. تو یہ بہترین کام جو حضور کو پسند ہے غوث پاک کی خواہش تھی کہ کھانا کھلایا جاتا ہے. اس کا نام 11ویں رکھ دی گئی ہے. اگر نام سے پرابلم ہے تو آپ جو نام ہے رکھ لو, ہم کو کوئی پرابلم نہیں ہے. ہم لڑنا نہیں چاہتے. آپ اس کو 13ویں رکھ لو, 14ویں رکھ لو, 15ویں رکھ لو, 16ویں رکھ لو, 100ویں رکھ لو, کوئی نو پرابلم سر. نام تو نام ہوتا ہے, اس میں کیا پرابلم ہے؟ تو یہ نیک کام کر کر غوث پاک کو ثواب پہنچاتے ہیں. اور دیکھیں غوث پاک کی خواہش کیا تھی کہ بھوکے کو کھلانا. میں گواہی دیتا ہوں ایک 11ویں کی دعوت میں بیٹھا تھا. اس 11ویں کی دعوت میں ایسا شخص آیا جس کو دکان میں کام کرتے وقت میں نے دیکھا تھا اتنی غریبی کہ وہ ایسے بھی غریب لوگ ہیں آج جن کو کوئی پلٹ کر دیکھتا نہیں. دبلا آدمی اتنا غریب ہے کہ وہ ناشتہ کا خرچ اور دوپہر کے کھانے کا خرچ نہیں کر سکتا. 8,000 سیلری میں کیا کرے گا؟ کرایہ نکالے گا, بچوں کی اسکول کی فیس بھرے گا. تو وہ آدمی کیا کرتا ہے, دکان میں چائے لے کو دیتے نہیں. وہ چائے والے کو معلوم ہے بھوکا ہے تو وہ چائے والے کو بولتا میں بھوکا ہوں تو 10 روپے کی چائے میں 20 روپے کی چائے دے دیتا. وہ چائے والا وہ صبح نہیں کرتا, زیادہ چائے پی لیتا. اور ایسے ٹائم پہ کھانا کھاتا ہے وہ آدمی کہ ناشتہ اور کھانا دونوں ایک ہی ٹائم پہ کھا رہا ہے. جس کو 3 وقت کھانا پک کر سامنے آ رہا ہے رو کر اللہ کا شکریہ ادا کرو. اپنے ماں باپ کے قدموں کو آنکھوں سے ملو کہ ماں باپ نے ہم کو بتایا نہیں کہ بھوک کیا ہے. اللہ ہمارے والد کو جنت میں مقام پہنچائے. پیدا ہونے سے آج تک میرے ابا نے مجھے بھوک کیا ہے معلوم نہیں. کئی لوگ ایسے ہیں جن کو بھوک لگتی ہے تو کھانا نہیں ملتا. میرے ابا نے مجھے احساس ہونے نہیں دیا کہ بھوک کیا چیز ہے. صبح کھانا پیٹ سامنے جو پسند وہ اپنی بنا کر دیتی ہے. اللہ ان کو صحت سلامت رکھے, اللہ ان کے درجے بلند کرے. کئی لوگ ایسے ہیں جو کھانا چاہ کر بھی کھا نہیں سکتے. اللہ کا کرم ہے, اللہ ہماری پاکٹ بڑی مضبوط ہے, جو چاہے ہوٹل میں آرڈر کر سکتے ہیں. تو وہ آدمی وہ کھاتا کیا ہے, گوشت لینے پیسہ نہیں, 30 روپے میں کھانا کھانا, لیمن رائس, میٹ منڈی کا لیمن رائس. 11ویں کی دعوت تھی, میرے ساتھ وہ آدمی آ کر بیٹھا. میرے دوست کے گھر میں 11ویں کی دعوت تھی. اور کیا کہتے ہیں 11ویں کی بریانی کیسی رہنا, اچھی رہنا. اب وہ میرے دوست اس کو گوشت ڈال رہے ہیں جس کو گوشت ملنا دور کی بات, کوئی اسے روکا دے کر شادی کو نہیں بلائے گا. یا دوست آپ کے جا کر 880 سال ہو گئے, آپ کی بھیک آج بھی مسلمان کھا رہے ہیں. آپ کے نام پر وہ بھوکا جس کو کوئی دعوت دے کر کھانا نہیں کھلا سکتا, 11ویں کی مجلس میں بیٹھ کر اس کو کھانے کھلانے والا گوشت پہ گوشت, گوشت پہ گوشت, گوشت پہ گوشت ڈال رہا ہے, وہ کھا رہا ہے. میں دیکھا اسے کہتے ہیں مرنے کے بعد بھی بزرگوں کی کرامت چلتی ہے. کون سا شرک ہے بھائی اس میں کیا برائی ہے میرے بھائی, اس چیز میں کیا برائی ہے؟ انسان غریبوں کو کھلا, جتنا ہو سکے 11ویں میں 11 غریبوں کو بلائیں, جتنا ہو سکے چہلم کے کھانے میں غریبوں کو بلائیں. مالدار کو تو کھانا مل جاتا ہے, ناراض نہ ہونا میرے سے. مالدار چہلم بھی مالدار, ڈاکٹر, انجینئر, سپریم کورٹ کے جج, کورٹ کے چہلم کا کھانا جتنا ہو سکے غریبوں کو کھلائے تو زیادہ ثواب ملے گا. تو خیر غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یادگاری کے پیچھے ایک تحفہ ان کو پہنچانا ہے ہمارے طرف سے. اور اولیاء اللہ کی شان کیا ہوتی ہے, کوئی ان کو تحفہ دے دے تو کسی کا احسان اپنے سر پہ نہیں رکھتے.
یہی وجہ ہے کہ جو 11ویں کی پابندی کرتا ہے، بھائی میں یہ نہیں کہتا کہ 11ویں کرنا فرض ہے، شریعت میں زیادتی واجب ہے، سنت موقدہ ہے، کیا ہے؟ مستحب ہے۔ مستحب کا حکم کیا؟ کرے تو ثواب، نہیں کرے تو نو آبجیکشن۔ کوئی ساری زندگی 11ویں نہیں کیا اس کو ہم گنہگار نہیں کہیں گے، انشاءاللہ ایمان کے ساتھ دنیا سے گیا تو جنت ہو جائے گا۔ ہاں جو 11ویں کرتے ہیں، غوث پاک کو تحفہ پہنچاتے ہیں، غریبوں کو کھلاتے ہیں، اولیاء اللہ کے لیے اللہ کی محبت میں کوئی اولیاء اللہ سے محبت کرے، اللہ ان پر برکتیں مدد دیتا ہے، سارا سال وہ لوگ اس کی برکت دیکھتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو کچھ کہا اور سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مولا ہمیں سچے معنی میں قادری بنائے، مولا غوث پاک کو ان کا مرید جس طرح شریعت کا پابند پسند تھا، مولا ہم کو ویسا شریعت کا پابند بنا دے، مولا امت مسلمہ کے درمیان جو یہ نفرتیں، یہ فرقہ بندی، یہ دشمنیاں ہیں، مولا ان سب کو ایک کر دے، مولا سب کو ان کی دین کی سچی سمجھ عطا کر، مولا ہمیں جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عطا فرما، مولا ہمیں غم رہے تو بس تیری نافرمانی ہو جانے کا غم رہے، درد رہے، مولا ہمارے دل تیرے ذکر سے مطمئن ہونے والے دل ہو جائیں، مولا مختصر یہ کہ میرے مولا جب آخری وقت آئے ہم سب کے زبانوں پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنا نصیب ہو، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔